کا ایک نام صدام حسین۔ کچھ لوگوں کے لیے وہ عرب قوم پرستی کی علامت تھا اور کچھ کے لیے ایک خونخوار آمر۔ مگر اصل حقیقت کیا ہے، آج ہم اس چہرے سے نقاب ہٹائیں گے اور جانیں گے کہ صدام حسین ہیرو نہیں بلکہ ایک سفاک ویلن تھا۔ صدام حسین 28 اپریل 1937 کو عراق کے ایک غریب گاؤں الاوجا میں پیدا ہوا۔ بچپن ہی سے اس کی شخصیت میں سختی، ضد اور تشدد کی عناصر نمایاں تھے۔ اس نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز 1950 کی دہائی میں بعث پارٹی سے کیا، ایک ایسی جماعت جو عرب قوم پرستی، اشتراکیت اور طاقت کے ذریعے اقتدار کے خواب دیکھتی تھی۔ 1968 میں بعث پارٹی نے ایک فوجی بغاوت کے ذریعے اقتدار پر قبضہ کیا اور صدام نے اقتدار کے ایوانوں میں اپنی جڑیں مضبوط کرنا شروع کی۔ وہ وزیر داخلہ بنا، پھر نائب صدر اور آخرکار 1979 میں اپنے قریبی رشتہ دار احمد حسن البکری کو ہٹا کر خود صدر بن گیا۔ اقتدار سنبھالتے ہی صدام نے اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کے لیے وحشیانہ اقدامات کیے۔ اس نے اپنی ہی پارٹی کے سینئر اراکین کو غداری کے جھوٹے مقدموں میں پھنسا کر پھانسی دلوا دی۔ ایک مشہور واقعہ جولائی 1979 کا ہے، جب صدام نے بعث پارٹی کی میٹنگ بلائی اور ایک ایک کر کے غداروں کے نام پکارے۔ وہ سب بعد میں یا تو مار دیے گئے یا لاپتہ ہو گئے۔ اس کے بعد صدام نے پورے ملک پر خوف کی فضا قائم کر دی۔ انٹیلیجنس ایجنسیاں، قید خانے، خفیہ عقوبت خانے سب اس کے کنٹرول میں تھے۔ 1980 میں صدام نے ایک تباہ کن فیصلہ کیا، ایران پر حملہ۔ ایران اس وقت ایک انقلابی اسلامی ریاست بن چکی تھی اور صدام کو خدشہ تھا کہ یہ انقلاب عراق میں بھی نہ پھیل جائے۔ یہ جنگ 8 سال تک جاری رہی، جس میں تقریباً 10 لاکھ لوگ مارے گئے۔ صدام نے نہ صرف عام شہریوں پر بمباری کی بلکہ ایران کے محاذ پر کیمیکل ویپنز بھی استعمال کیے۔ یہ جنگ نہ عراق کے فائدے میں تھی نہ ایران کے، صرف صدام کے اقتدار کی ہوس نے پورے خطے کو خون میں نہلا دیا۔ 1988 میں صدام نے ایک ایسا جرم کیا جسے تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی۔ کرد علاقے حلب پر اس نے کیمیائی ہتھیاروں سے حملہ کیا۔ مقصد کردوں کو سبق سکھانا جو ایرانیوں کی حمایت کر رہے تھے۔ 5000 سے زائد بے گناہ لوگ مارے گئے، زیادہ تر بچے، عورتیں اور بوڑھے۔ یہ حملہ نازی جرمنی کی یاد دلاتا ہے اور یہ ثابت کرتا ہے کہ صدام حسین ایک ویلن تھا، نہ کہ کوئی مجاہد یا محافظ۔ صدام کی ہوس اقتدار یہی ختم نہیں ہوئی۔ 1990 میں اس نے چھوٹے سے ملک کویت پر حملہ کیا، وجہ تیل اور علاقائی طاقت۔ یہ حملہ نہ صرف عراق کے لیے عالمی سطح پر تباہ کن ثابت ہوا بلکہ اس نے خلیجی جنگ کی راہ ہموار کی۔ اقوام متحدہ نے سخت پابندیاں لگائی، لاکھوں عراقی بھوک، بیماری اور غربت کا شکار ہوئے، مگر صدام اپنے محلوں میں محفوظ رہا۔ صدام کی حکومت میں اختلاف رائے موت کا پیغام تھا۔ اگر کسی نے اس کے خلاف بات کی تو یا تو اسے غائب کر دیا گیا یا عوام کے سامنے پھانسی دے دی گئی۔ میڈیا صرف صدام کی تعریف کرتا تھا، نصاب تعلیم میں اسے قومی ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا، جبکہ وہ اپنی عوام پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا تھا۔ یہ بات اکثر نظر انداز کی جاتی ہے کہ 1980 کی دہائی میں امریکہ، سعودی عرب اور مغرب صدام کو ایران کے خلاف سپورٹ کر رہے تھے۔ اسے اسلحہ، انٹیلیجنس اور پیسہ دیا گیا، مگر جیسے ہی صدام نے کویت پر حملہ کیا وہی امریکہ اس کے خلاف ہو گیا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ صدام کا وجود بین الاقوامی طاقتوں کے لیے صرف اس وقت تک قابل قبول تھا جب تک وہ ان کی مفادات کی خدمت کرتا تھا۔ 2003 میں امریکہ نے عراق پر حملہ کر دیا اور صدام کی حکومت چند ہی ہفتوں میں ختم ہو گئی۔ کئی مہینوں تک صدام چھپتا رہا، مگر دسمبر 2003 میں اسے ایک زیر زمین خفیہ مقام سے گرفتار کر لیا گیا۔ 2006 میں اسے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے جرم میں پھانسی دے دی گئی۔ صدام حسین کے دور میں عراق نے جو تباہی دیکھی اس کے مثال کم ہی ملتی ہے۔ وہ نہ صرف اپنی عوام کا قاتل تھا بلکہ اپنی پڑوسی ممالک کے لیے بھی خطرہ۔ اس کی پالیسیاں، فیصلے اور ظلم آج بھی عراق کی نسلیں بھگت رہی ہیں۔ صدام حسین ہیرو نہیں تھا، وہ ایک ظالم، خود پسند اور قاتل آمر تھا۔ ہمیں تاریخ سے سیکھنا ہوگا تاکہ ہم کل کسی اور صدام کو جنم نہ دیں۔